दोस्तों अनस कलेक्शन में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी इजादात के बारे में जो मुकम्मल तौर पर हादसाती तौर पर वजूद में आईं, लेकिन इन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और शायद हमें ये भी मालूम नहीं कि ये महज एक हादसा थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। नंबर 1। नाज़रीन, चाय की इजाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। चीनी रवायत के मुताबिक चाय की दरियाफ्त का सेहरा चीन के बादशाह शेनोंग के सर है। ये वाक़या तकरीबन 2737 कबल मसीह का है। बादशाह शेनोंग एक दिन अपने बाग में बैठे थे और उन्होंने पीने के लिए पानी को उबालने का हुक्म दिया। जैसे ही पानी उबाला जा रहा था, अचानक हवा के झोंके से करीबी दरख्त की चंद पत्तियां उड़कर पानी के बर्तन में जा गिरी। जब बादशाह ने इस पानी का जायका चखा तो उसे खुशबू और जायका बहुत मज़ेदार महसूस हुआ और उसने महसूस किया कि ये पीने से इन्हें ताजगी और सुकून मिला है। और इसके बाद चाय को एक खास मशरूब के तौर पर पीने का रवाज शुरू हुआ और यूं चाय की दरियाफ्त हुई। बाद में चाय पीने की रवायत न सिर्फ चीन बल्कि जापान, हिंदुस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी फैल गई। दोस्तों, यूं चाय हादसाती तौर पर इजाद हुई, लेकिन बाद में इसे एक आलमी मशरूब का दर्जा मिला। नंबर 2। नाज़रीन, टी बैग भी इत्फाकी तौर पर इजाद हुआ। ये वाक़या 1908 में न्यूयॉर्क में पेश आया, जब एक अमेरिकी ताजर थॉमस सुलिवन ने हादसाती तौर पर चाय की थैली इजाद की। थॉमस सुलिवन चाय का कारोबार करता था और अपने कस्टमर्स को चाय के नमूने बेचता था। एक दफ़ा उसने चाय की पत्तियों को छोटी रेशमी थैलियों में पैक करके अपने कस्टमर्स को भेजा ताकि वो चाय की मिकदार को देख सके। लेकिन कुछ ग्राहकों ने ये समझा कि शायद इन रेशमी थैलियों को पानी में डालकर ही चाय बनाई जाती है। जब ग्राहकों ने इन थैलियों को बगैर खोले गर्म पानी में डाला तो इन्हें चाय बनाने का एक नया और आसान तरीका मिला। और इसके बाद थॉमस सुलिवन ने रेशमी थैलियों की जगह सस्ते और ज्यादा कारामद कपड़ों का इस्तेमाल शुरू किया और यूं चाय की थैलियां बाकायदा तौर पर बनना शुरू हो गईं। आज टी बैग्स दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं और ये चाय बनाने का एक आसान और तेज तरीका बन चुका है। नंबर 3। दोस्तों, 1886 की बात है जब एक अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन स्टीथ पेम्बरटन ने कोका कोला इजाद की। पेम्बरटन एक फौजी केमिस्ट थे और अमेरिकी खाना जंगी के दौरान जख्मी होने के बाद दर्द के इलाज के लिए एक नया सिरप तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। पेम्बरटन ने एक सिरप तैयार किया जिसमें कोका पौधे के पत्तों और कोला नट के अर्क शामिल थे और इसे वो एक दवा के तौर पर बेचने का इरादा रखते थे। इस सिरप को सबसे पहले पेम्बरटन ने दर्द और थकावट के इलाज के लिए बनाया था और ये एक तरह का तवानाई बख्श सिरप था। एक दिन जब वो अपने इस सिरप को एक मुकामी फार्मेसी पर बेचने के लिए जाने वाले थे तो इत्फाकन उनके मुलाजिम ने इस सिरप में कार्बोनेटेड वाटर मिला दिया, जिसके नतीजे के तौर पर एक मजेदार और ताजगी बख्श मशरूब की इजाद हुई जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। ये मशरूब फौरन मकबूल हो गया और पेम्बरटन ने इसे कोका कोला का नाम दिया, जो इसके दो बुनियादी अज्जा यानी कोका पत्ते और कोला नट से लिया गया था। जल्द ही कोका कोला एक मकबूल मशरूब बन गया और लोगों ने इसे बतौर ठंडे मशरूब पीना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी कोका कोला की इत्फाकी इजाद की कहानी, जो एक दवा के तौर पर बनाई गई थी लेकिन बाद में दुनिया के मशहूर तरीन सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर सामने आई। नंबर 4। माइक्रोवेव ओवन की इजाद भी एक दिलचस्प और हादसाती वाक़या है। ये वाक़या 1945 में उस वक्त पेश आया जब एक अमेरिकी इंजीनियर पर्सी स्पेंसर रेडार टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। स्पेंसर एक कंपनी में मुलाजिम थे जो रेडार सिस्टम्स के लिए मैग्नेट्रॉन नामी आला तैयार करती थी, जो रेडार में माइक्रोवेव शुआएं पैदा करता था। एक दिन जब स्पेंसर मैग्नेट्रॉन पर तजर्बात कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी जेब में रखी हुई चॉकलेट पिघलने लगी है। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली माइक्रोवेव शुआओं ने चॉकलेट को गर्म कर दिया था। स्पेंसर को फौरन अंदाजा हुआ कि ये शुआएं खाने को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। उन्होंने इस थ्योरी को आजमाने के लिए मजीद तजर्बात किए। पहले उन्होंने माइक्रोवेव शुआओं के सामने मकई रखी जिससे फौरन पॉपकॉर्न बन गए। फिर उन्होंने एक अंडा रखा जो अंदर से पक गया और फट गया। ये तजर्बात कामयाब होने के बाद स्पेंसर और उनकी कंपनी ने इस नई टेक्नोलॉजी को एक खाने को पकाने वाले आले के तौर पर मुतारिफ कराने का फैसला किया। 1947 में दुनिया का पहला माइक्रोवेव ओवन मार्केट में आया, जो इब्तिदा में बहुत बड़ा और महंगा था, लेकिन जल्द ही ये छोटे और सस्ते मॉडल्स में मार्केट में लॉन्च कर दिया गया और आज ये हर घर का लाजमी हिस्सा बन चुका है। नंबर 5। स्टिकी नोट्स की इजाद भी एक इत्फाकी वाक़या है और ये कहानी दो साइंसदानों से जुड़ी है जिनके नाम स्पेंसर सिल्वर और आर्ट फ्राई हैं। ये 1968 की बात है जब स्पेंसर सिल्वर 3M कंपनी के लिए काम करते हुए एक स्ट्रॉन्ग चिपकने वाला मादा तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद ऐसी गूंदनुमा चीज बनाना थी जो बहुत
مضبوط ہو، لیکن تجربے کے دوران وہ ایک ایسی چپکنے والی چیز بنانے میں کامیاب ہوئے جو مضبوط نہیں تھی بلکہ عارضی طور پر چپکنے والی تھی اور بار بار استعمال کی جا سکتی تھی۔ تاہم اس وقت انہیں اس چپکنے والے مادے کا کوئی خاص استعمال سمجھ نہیں آیا اور یہ ایجاد کئی سالوں تک کسی کام میں نہ آئی۔ پھر کچھ سال بعد آرٹ فرائی جو سلور کے ساتھی تھے، ان کو اس چپکنے والے مادے کا ایک منفرد استعمال سوجا۔ فرائی کو سنگنگ کے دوران اپنی کتاب میں پیجز کو مارک کرنے کی ضرورت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی نشان ہو جو کتاب کو نقصان نہ پہنچائے اور ضرورت پڑنے پر وہاں سے ریموو بھی کیا جا سکے۔ تب انہیں اسپینسر سلور کی بنائی ہوئی چپکنے والی چیز یاد آئی۔ آرٹ فرائی نے اس چپکنے والے مادے کو چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں پر لگایا اور دیکھا کہ وہ کاغذ عارضی طور پر مختلف جگہوں پر چپک سکتا ہے اور پھر بغیر کوئی نشان چھوڑے آسانی سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر 1977 میں 3M کمپنی نے اسے پوسٹ اٹ نوٹس کے نام سے مارکیٹ میں لانچ کر دیا۔ جلد ہی یہ اسٹیکی نوٹس پوری دنیا میں مشہور ہو گئے اور آج ہر دفتر اور گھر میں استعمال ہوتے ہیں۔ یوں اسٹیکی نوٹس کی ایجاد ایک ناکام تجربے اور ایک ذہین آئیڈیا کا نتیجہ تھی۔ نمبر 6، پوٹیٹو چپس کی ایجاد کی کہانی 1853 کی ہے اور یہ حادثاتی واقعہ امریکہ کے شہر ساراٹوگا اسپرنگز میں پیش آیا۔ جارج کرم نامی ایک شیف ایک مشہور ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک گاہک نے فرینچ فرائز کا آرڈر دیا۔ جب گاہک کو وہ سرو کیے گئے تو وہ ان کی موٹائی سے مطمئن نہیں ہوا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ گاہک نے شکایت کی کہ آلو بہت موٹے اور نرم ہیں۔ اس بات سے جارج کرم کو غصہ آیا اور انہوں نے گاہک کو سبق سکھانے کے لیے آلو کے ٹکڑے بہت باریک کاٹ کر اتنے زیادہ تلے کہ وہ سخت اور خستہ ہو گئے۔ کرم نے سوچا کہ گاہک کو یہ باریک اور سخت آلو پسند نہیں آئیں گے، لیکن جب اس بندے نے انہیں چکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے مزید آرڈر دے دیا۔ یہ حادثہ آلو کی چپس کی ایجاد کا سبب بنا اور جلد ہی یہ ساراٹوگا چپس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد یہ چپس پورے امریکہ میں مقبول ہوئے اور آج آلو کے چپس دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یوں جارج کرم کے غصے میں بنائے گئے چپس ایک بڑی دریافت ثابت ہوئے اور آج یہ ہر جگہ کھانے کی ایک مشہور اور پسندیدہ چیز بن چکے ہیں۔ دوستوں، مزید ویڈیو جانے پڑھنے سے پہلے انس کریکشن کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلے آنے والی تمام ویڈیوز فوراً مل جایا کریں۔ نمبر 7، چیونگم کی ایجاد صدیوں پرانی ہے، لیکن اس کی جدید شکل کا ایک اہم واقعہ 19ویں صدی میں پیش آیا۔ 1860 کی دہائی کی یہ کہانی تھامس ایڈمز سے منسوب ہے، جو کہ ایک امریکی انوینٹر تھے۔ تھامس ایڈمز نے ایک میکسیکن جنرل سینتا آنا سے ملاقات کی، جو کہ چکل نامی ایک قدرتی ربڑ کی ایک قسم استعمال کرتے تھے، جو کہ ایک خاص درخت سے حاصل کی جاتی تھی۔ جنرل سینتا آنا اس چکل کو اپنے دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھنے کے لیے چباتے تھے۔ تھامس ایڈمز نے یہ سوچا کہ چکل کا استعمال مصنوعی ربڑ بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جس سے اشیاء جیسے کہ ٹائروں اور دیگر مصنوعات کی تیاری ہو سکے۔ انہوں نے اس مادے پر کئی تجربے کیے، لیکن وہ اس ربڑ کو کسی مفید چیز میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔ ایک دن جب ایڈمز اپنے ناکام تجربات سے مایوس ہو گیا تو اس نے ایک چکل کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ یہ ربڑ جو چبانے میں نرم اور لذیذ تھی، ایک چبانے والی گم کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ خیال اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے بطور چیونگم مارکیٹ میں بیچنے کا فیصلہ کیا۔ 1871 میں ایڈمز نے پہلی بار اپنی چیونگم بنائی اور اسے کامیابی سے فروخت کیا۔ بعد میں اس نے اس میں مختلف فلیورز بھی شامل کیے اور اس طرح چیونگم دنیا بھر میں مقبول ہو گئی۔ یوں چیونگم کی جدید شکل کی ایجاد ایک ناکام ربڑ کے تجربے سے ہوئی اور آج یہ ایک عام اور پسندیدہ چیز بن چکی ہے جو دنیا بھر میں لوگ شوق سے چباتے ہیں۔ نمبر 8، فائر ورکس کی ایجاد کا آغاز قدیم چین سے ہوا اور یہ بھی ایک اتفاقی دریافت تھی۔ چین میں تقریباً 2000 سال پہلے ایک باورچی یا کیمیا دان نے حادثاتی طور پر فائر ورکس ایجاد کیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک چینی باورچی نے اپنے باورچی خانے میں موجود عام چیزوں کو ملانے کی کوشش کی، جس میں اس نے سلفر، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چارکول کو ملایا۔ یہ عام طور پر کھانے کی تیاری یا علاج کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان تینوں اجزاء کو ملانے کے بعد جب انہیں آگ کے قریب رکھا گیا تو ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ نہ صرف تیز تھا بلکہ اس میں روشنی اور رنگ بھی شامل تھے۔ یوں اس وقت کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اس مکسچر کو آگ لگا کر ایک دلچسپ اور حیرت انگیز شو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر فائر ورکس کو بدروحوں کو بھگانے اور مذہبی تقریبات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ تہواروں اور خوشی کے مواقع پر بھی استعمال ہونے لگے۔ چین سے یہ روایت دنیا کے دیگر حصوں میں بھی پھیل گئی اور فائر ورکس آج دنیا بھر میں جشن اور تقریبات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ نمبر 9، وائگرا کی ایجاد بھی ایک اتفاقی اور دلچسپ کہانی ہے۔ 1990 کی دہائی میں ایک امریکی دوا ساز کمپنی فائزر دل کی بیماری کے علاج کے لیے ایک نئی دوا تیار کر رہی تھی۔ اس دوا کا کیمیکل نام سلڈینافل تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دل کی طرف خون کے بہاؤ کو بہتر کیا جائے اور دل کی تکلیف میں کمی لائی جائے۔ پہلے ٹرائلز میں جب مریضوں کو یہ دوا دی گئی تو دل کی بیماری میں زیادہ بہتری نہ ہوئی، لیکن اس دوران سائنسدانوں نے ایک ان ایکسپیکٹڈ سائیڈ ایفیکٹ دیکھا۔ جن میل پیشنٹس نے یہ دوا لی تھی انہوں نے بتایا کہ اس سے ان کے جسم
جسم میں جنسی عمل کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ کمپنی کے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ اس دوا کو دل کی بیماری کے علاج کے بجائے مردوں کی جنسی کمزوری یعنی کہ ایریکٹائل ڈس فنکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے۔ 1998 میں فائزر نے اس دوا کو مارکیٹ میں وائگرا کے نام سے متعارف کرایا اور یہ پہلی دوا بن گئی جو مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے استعمال ہونے لگی۔ یوں وائگرا کی ایجاد دراصل دل کی بیماری کے علاج کے دوران ایک حادثاتی دریافت تھی جو بعد میں ایک انتہائی کامیاب اور معروف دوا بن گئی۔ نمبر 10، ایکس رے کی ایجاد کا واقعہ 1895 میں پیش آیا جب جرمنی کے ایک مشہور فزیشین ولہیلم کونراڈ رونگٹن تجربہ کر رہے تھے۔ رونگٹن نے مختلف قسم کی شعاعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک نئی اور اندیکھی قسم کی شعاعوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رونگٹن ایک ویکیوم ٹیوب پر تجربات کر رہے تھے جنہیں کروکس ٹیوبز بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ ٹیوب چلی تو ایک فلوریسنٹ سکرین جو کمرے میں رکھی ہوئی تھی وہ بغیر کسی ظاہری روشنی کے روشن ہو گئی۔ یہ رونگٹن کے لیے حیران کن تھا کیونکہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ کمرے میں روشنی کی کوئی اور شکل نہیں تھی۔ اس کے بعد رونگٹن نے اس نئی قسم کی شعاعوں کو ایکس کا نام دیا کیونکہ یہ اس کے لیے بالکل نئی اور نامعلوم تھیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ شعاعیں کاغذ، لکڑی اور انسانی جسم جیسے ٹھوس اشیاء سے گزر سکتی تھیں، لیکن داتی چیزیں یا ہڈیاں ان شعاعوں کو روک لیتی تھیں۔ مزید تجربات کے دوران رونگٹن نے اپنی بیوی کی ہتھیلی کی ایکس رے تصویر لی جس میں اس کی ہڈیوں اور انگلیوں کی انگوٹھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تصویر دنیا کا پہلا ایکس رے تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی اور جلد ہی ایکس رے کا استعمال میڈیکل فیلڈ میں شروع ہو گیا۔ یوں ایکس رے کی ایجاد ایک اتفاقی تجربے کے دوران ہوئی جس نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور ولہیلم رونگٹن کو 1901 میں طبیعت کا پہلا نوبل پرائز ملا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔